अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। पाकिस्तानी अखबार में एक स्टोरी छपती है और मुर्तज़ा अली शाह हैं जो द न्यूज़ अंग्रेजी अखबार के जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक स्टोरी सामने आती है और स्टोरी में यह दावा किया जाता है कि जो बरतानिया की एक टॉप कोर्ट है उसने वाज़े तौर पर शहबाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात को धो दिया है और गुज़श्ता 20 सालों की इंक्वायरी के बाद एक धैले की करप्शन भी शहबाज शरीफ पर साबित नहीं हो सकी। इस स्टोरी के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में टेलीविजन प्रोग्राम शुरू हो गए और जर्नलिस्ट ने ट्वीट्स करने शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ पर करप्शन साबित नहीं हुई, हुकूमत का नैरेटिव गलत था, कोई करप्शन नहीं हुई। उसके बाद जो वज़ीर आज़म के एडवाइजर हैं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, शहजाद अकबर की स्टेटमेंट सामने आती है और आज मुस्लिम लीग नवाज के जो सीनियर क़यादत है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये सारी डिटेल्स आज आपके सामने रखते हैं और इस सारी स्टोरी का पोस्टमार्टम करते हैं। आपके सामने स्टोरी का एग्जैक्ट मतन और क्रक्स भी रखेंगे। साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं शहजाद अकबर, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। अपोजिशन जो मुस्लिम लीग नवाज के अहम रहनुमा हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखेंगे और एग्जैक्ट फैसला जो लंदन कोर्ट का, जो कोर्ट का है, वो एग्जैक्ट फैसला आपकी स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे और आप खुद फैसला कीजिएगा कि किस तरह से बात को तोड़ मरोड़ कर किधर जोड़ा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टोरी असल में थी क्या, जो कि अंग्रेजी अखबार में छपी और मुर्तज़ा अली शाह ने टेलीविजन पर बीपर के थ्रू भी ये सारी चीज एक्सप्लेन की। यूके टॉप एंटी गवर्नमेंट करप्शन बॉडी नेशनल क्राइम एजेंसी कंक्लूडेड देयर वाज नो एविडेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी बरतानिया की जो प्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है करप्शन के ऊपर, नेशनल क्राइम एजेंसी, उन्होंने कंक्लूड किया है कि शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के कोई इल्जामात साबित नहीं हुए और उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं आया जिनसे साबित हो कि उन्होंने करप्शन की है। ये वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट्स जज निकोलस रिमर हैं, उन्होंने फैसला दिया कि उनके बुनियादी तौर पर जो अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर, उनको अब फ्री कर दिया जाए, उन्हें मजीद फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। सेट असाइड द 2 अकाउंट्स फ्रीजिंग ऑर्डर्स, उन्होंने जो वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज हैं उन्होंने सेट असाइड फैसला कर दिया जो नेशनल क्राइम एजेंसी का था कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज के एसेट्स के जो 2 अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए जाए। बुनियादी तौर पर 2017 में नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर एसेट 2 अकाउंट्स फ्रीज किए। एक अकाउंट शहबाज शरीफ का था और एक अकाउंट उनके बेटे सुलेमान शहबाज का था, ऐसा स्टोरी कह रही है। यानी स्टोरी के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स फ्रीज किए और उसके बाद स्टोरी में वो लिखते हैं कि सुलेमान के जो बार्कले अकाउंट्स थे वो और शहबाज शरीफ का HBL, UK एंड बार्कले अकाउंट्स वर प्रोब्ड। और वो ये भी कहते हैं कि यूएई जो नेशनल क्राइम एजेंसी है वो 6 साल यानी आज से पहले गुज़श्ता 6 सालों की ट्रांजैक्शंस को प्रोब करती है। लेकिन शहबाज शरीफ के मामले में मुर्तज़ा अली शाह दावा करते हैं अपनी स्टोरी में उन्होंने 20 सालों की तहकीकात की हैं। अब ये मुझे नहीं समझ आई कि बरतानिया का अगर रूल ये है कि वो 6 साल पुरानी ट्रांजैक्शंस की तहकीकात करते हैं, लेकिन मुर्तज़ा अली शाह अपनी स्टोरी में ये कह रहे हैं कि 20 सालों की तहकीकात करके उन्हें क्लीन चिट दी गई है और कोई भी चीज साबित नहीं हुई जिस पर शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आया कि मैं अल्लाह के सामने झुकता हूं, आज दुनिया की अजीम अदालत ने मुझे बरी कर दिया, मुझ पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई। बहरहाल मुर्तज़ा अली शाह अपनी स्टोरी में यह दावा करते हैं कि 11 दिसंबर 2019 को एक लेटर लिखा गया एसेट रिकवरी यूनिट का, और एसेट रिकवरी यूनिट को के जो सरबराह हैं वो शहजाद अकबर साहब ही हैं और इन्होंने बुनियादी तौर पर मुर्तज़ा अली शाह ये दावा कर रहे हैं कि लेटर लिखा और लेटर लिखते हैं नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया को कि जनाब ये जो 2 अकाउंट्स हैं इनमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और इनके ऊपर मजीद तहकीकात की जाए। यह है सारी स्टोरी जी। तहकीकात की गई, उनके मुताबिक 12 महीने तकरीबन तहकीकात चली है और 12 महीनों के बाद जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने खुद जाकर कोर्ट में कहा कि हमें कोई भी सबूत नहीं मिला शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, लिहाजा आपके हुक्म, आप अगर हुक्म दे तो हम इनके जो फ्रीज अकाउंट्स है वो भी बहाल कर देते हैं और दे आर फ्री, लाइक उन पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई। इस पर शहजाद अकबर साहब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक टेलीविजन में इंटरव्यू भी दिया। बुनियादी तौर पर एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, वो कोरोना के 22 इन पर्सन सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। उनका कहना था कि ना तो नैब ने और ना ही एसेट रिकवरी यूनिट ने कोई दरखास्त दी है और ना ही इसका कोई सबूत मौजूद है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये जितनी स्टोरी है ये सिर्फ एक अखबार पर बेस करती है और एक साफी पर बेस करती है, बाकी इसका कोई सबूत और मौजूद नहीं है।
آج ہم فیصلہ بھی آپ کے سامنے کوٹ کا رکھیں گے، لیکن شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹوری من گڑت ہے، یہ خود بنائی گئی ہے، کیونکہ نہ ہی نیب نے اور نہ ہی ایسٹ ریکوری یونٹ نے کوئی بھی چیز، کوئی بھی درخواست، کوئی بھی لیٹر نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کو لکھا. یہ سارا فراڈ ہے. ایک سورس ہے اس رپورٹ کا، جو سورس ہے اس رپورٹ کا، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں، یعنی کہ شہزاد اکبر پرائم منسٹر کے ایڈوائزر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں مرتضی علی شاہ کی سٹوری کو، اور جو سورس، جو انفارمیشن وہ سامنے لے کر آئے ہیں میں اسے بھی چیلنج کرتا ہوں. بریت کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، مرتضی علی شاہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف بری ہو گئے ہیں، بریت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مقدمہ ہو. ان کے اوپر تو کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے. شہزاد اکبر یہ کہہ رہے ہیں برطانیہ میں ہم نے تو کوئی مقدمہ ہی نہیں کیا، ٹی ٹیز کا معاملہ تو پاکستان میں ہے. انہوں نے پاکستان میں مختلف ٹھیکے لیے بڑے بڑے، اور اس کے بعد جو ساری پیسے ہیں وہ اپنے جو ان کے پی این وغیرہ ہیں، یا جو فلودے والے ہیں یا دوسرے تیسرے، ان کے اکاؤنٹس میں ڈال کر حوالہ ہنڈی کے تھرو پیسے باہر بھیجے ہیں. تو برطانیہ کا تو معاملہ ہی اس میں اتنا شامل نہیں تھا. برطانیہ میں ایک بینک ہے اور اس بینک میں ٹرانزیکشنز ہوئی. اس بینک نے سسپیشس ٹرانزیکشن کی رپورٹ جاری کی، جس پر نیشنل کرائم ایجنسی نے 2 اکاؤنٹس فریز کیے. ان اکاؤنٹس پر انکوائری ہوئی، اور انکوائری کے بعد جو فیصلہ آیا ہے وہ یہ ہے. اور شہزاد اکبر یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ ان اکاؤنٹس میں نہیں تھی، بلکہ 2 یا 3 لاکھ پاؤنڈز تھے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی. فیصلے میں کسی بھی جگہ پر شہباز شریف کا نام نہیں لیا گیا. 2 صفحات کا فیصلہ ہے اور کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، اور شہباز شریف کا نام لیا گیا ہے. اور یہ بھی دعویٰ کیا شہزاد اکبر نے کہ ٹی ٹیز کا جب معاملہ آتا ہے، ٹیلی گرافک ٹرانسفر کا جب معاملہ آتا ہے، تو شہباز شریف جواب نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور چھپتے پھرتے ہیں اور اس پر کوئی واضح طور پر بات نہیں کرتے. اس پر پاکستان کے ٹیلی ویژن پروگرامز ہوتے ہیں اور ایک نیریٹو بلڈنگ کی جاتی ہے کہ شہباز شریف کو فری کر دیا گیا. مریم نواز ایک ٹویٹ کرتی ہیں، اور ٹویٹ میں خدا کا بھی شکر ادا کرتی ہیں اور کہتی ہیں حکومت نے جو جعلی کیسز بنائے تھے، آج جعلی کیسز کا بھنڈا پھوٹ گیا ہے اور کوئی بھی چیز ان جعلی کیسز سے نہیں نکلی. اس ساری سٹوری کے اوپر مسلم لیگ نون کے جو اہم رہنما ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب، یعنی ٹاپ ٹیئر مسلم لیگ نواز کی، انہوں نے پریس کانفرنس کی. شاہد خاقان عباسی صاحب جو سابق پرائم منسٹر پاکستان رہ چکے ہیں، اور جب وہ پرائم منسٹر تھے تو پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کہتے تھے کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میرا وزیر اعظم محمد نواز شریف ہے. وہ بولے اب حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی کیس ہی نہیں کیا. حکومت نے دسمبر 2019 نیشنل کرائم ایجنسی کو خط لکھا تھا کہ شہباز شریف اور ان کی فیملی نے منی لانڈرنگ کی ہے. یہ ایک بات پھر شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں. 20 ماہ تک یو اے ای، پاکستان اور انگلینڈ میں تحقیقات ہوئی، ان تینوں ممالک کے بینک اکاؤنٹ چھانے گئے، چھان کر بھی ایک بھی ثبوت اور ایک دھیلے کی کرپشن شہباز شریف صاحب پر ثابت نہیں ہوئی. اب حکومت جھوٹ بول رہی ہے کہ جو حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے کیس ہی فائل نہیں کیا تھا، وہ تو ان کا اپنا مسئلہ تھا. آج ہمارے ملک کی بے عزتی ہوئی. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے ملک کی بے عزتی ہوئی ہے کہ ہمارے ایک پرائم پولیٹیشین کو اور اپوزیشن لیڈر کو برطانیہ میں پروب آؤٹ کیا گیا. پاکستان میں بھی جو الزامات ہیں وہ سارے جھوٹ ہیں. اس کے بعد احسن اقبال بولے واضح طور پر کہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومتی جعلی ہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جس طرح کے کرپشن کے الزامات یہ پاکستان میں لگاتی رہی، انہوں نے برطانیہ میں لگائے. چونکہ برطانیہ کی کورٹس انڈیپینڈنٹ تھی تو انہوں نے واضح طور پر ان کا کیس اٹھا کر باہر پھینکا ہے، اور شہباز شریف پر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. رانا ثناء اللہ بھی بولے کہ یہ جعلی حکومت ہے، اور انہوں نے جعلی کیسز بنائے ہیں اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے، اپنا ایک اثر رسوخ ثابت کرنے کے لیے، اور ایک ریونج لینے کی پولیٹکس یہ جو کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. ان کا جو کیس ہے بنیادی طور پر وہ بالکل فارغ ہو گیا ہے. اب میں آپ کی اسکرین پر اصل جو فیصلہ ہے، جو برطانوی کورٹ کا اصل فیصلہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس میں واقعتاً ایسٹ ریکوری یونٹ کے خط کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، اور نیب کے خط کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. آپ خود اسکرین پر دیکھیے گا، میں پڑھ بھی دیتا ہوں اس کی جو امپورٹنٹ لائنز ہیں. اور یہ بنیادی طور پر بہت ساری چیزیں یہ واضح کر رہا ہے. اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. In the Westminster Magistrate Court, in the matter of the 2 applications by the National Crime Agency, یعنی نیشنل کرائم ایجنسی کی درخواستوں پر ان کے جو to set aside account freezing، یعنی ٹاپ ہیڈ لائن یہ لکھ رہی ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر، ہم نے جو 2 اکاؤنٹ فریز کیے تھے ان کو ہم انفریز کرنے جا رہے ہیں. اس کا اگر پہلا پیرا آپ دیکھیں تو 2 account freezing orders have been made by the Westminster Magistrate. 17 دسمبر 2019 کو نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا کہ 2 اکاؤنٹ فریز کریں.
ایک اکاؤنٹ ہے جی رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کا، اور کلائنٹ اکاؤنٹ آف کارٹر رک کا یہ اکاؤنٹ ہے ان دا نیم آف ذوالفقار احمد، اور دوسرا اکاؤنٹ ہے سلیمان شہباز کا، اور یہ کہہ رہی ہے کہ دا نیشنل کرائم ایجنسی ہیو اپلائیڈ ٹو ایکسٹینڈ بوتھ آف دا اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز فار دا پیریڈ آف 6 months، یعنی کہ جب ایک ٹائم فریم دیا گیا نیشنل کرائم ایجنسی کو ایسٹ فریز کرنے کا، اس کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ کی ایک بار پھر درخواست کی کہ ہمیں 6 ماہ کی ایکسٹینشن دیں، ہم مزید تحقیقات کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سسپیشن ٹرانزیکشنز کی۔ دا آرڈر آف دا ڈسٹرکٹ جج، اور 15 جولائی انہوں نے ایکسٹینڈ کیا، اور اس کے بعد وہ لکھ رہے ہیں کہ جو سلیمان شہباز ہیں اور جو ذوالفقار احمد ہیں ان کے بنیادی طور پر انہوں نے کانسنٹ دیا تھا، یعنی انہوں نے خود کہا تھا کہ آپ بے شک ہمارے اکاؤنٹ پروب کر لیں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ لکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان سارے اکاؤنٹس کو پروب کیا تو اس کے بعد ہمیں کوئی بھی ثبوت نہیں ملا، لہٰذا ان کے اکاؤنٹس انفریز کر دیے جاتے ہیں اور اس میں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ دس از ہاؤ، یہ مختصراً 2 پیجز کا فیصلہ ہے جس میں 8-10 لائنیں ٹوٹل لکھی ہوئی ہیں، اور اس کو سٹوری میں مرتضیٰ علی شاہ کی جو سٹوری ہے انگریزی اخبار میں، اس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ پاکستانی حکومت نے درخواست کی تھی برطانوی حکومت سے، انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کو ہدایات دی، ان ہدایات کے اوپر جناب انہوں نے 2 اکاؤنٹس فریز کیے، اور اکاؤنٹ فریز کر کے 20 سالوں کی تحقیقات کر کے کوئی بھی ثبوت نہیں نکلا۔ یہ برطانیہ کا جو فیصلہ ہے یہ آپ کی سکرینز پر موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 2 پیجز کا صفحہ ہے، صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ ٹوٹل کوئی میرے خیال میں 12-14 لائنز اس میں لکھی گئی ہیں کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر 2 اکاؤنٹس ہم نے فریز کیے، اور 2 اکاؤنٹس کی سسپیشس ٹرانزیکشنز تھی، ہم نے چیک آؤٹ کیا، کوئی اتنا خاص لیکیونہ نہیں نظر آیا تو ہم نے وہ اکاؤنٹس انفریز کر دیے گئے ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی ہے پولیٹکس کی کہ شہباز شریف صاحب پر ایک دھلے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔